بندہ ہوگا اور وہ کوئی مجھ جیسا بندہ گناہگار تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں لانے کی کوشش کرے تو فرمایا یہ تیری کوشش بھی اس دن تیرے کام آئے گی اور تجھے اس کا بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ بہت ساری احادیث مبارکہ اس کے متعلق ہیں، میں خلاصتاً سمجھ لو کہ 10-15 حدیثوں کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آ جائے۔ کون سا فرشتہ؟ وہ جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے کے لیے لگا رکھی ہے، اور وہ ایک ہی فرشتے ہیں، ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت۔ 7 فرشتے ان کے معاون ہیں، اور 7 وہ فرشتے ہیں جو جنت کی طرف معاونت کرتے ہیں، 7 وہ فرشتے ہیں جو دوزخ کی طرف معاونت کرتے ہیں۔ دعا مانگیا کرو اللہ آخری ویلے وہ فرشتے ہمارے مددگار بنے جو جنت کا مزدہ جاں فضا لے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے دل میں ایمان، حب مصطفیٰ، جنت کا شوق، جہنم کا خطرہ، جس کے دل میں اس کا آخری ویلا آتا ہے 7 فرشتے حضرت ملک الموت کے آنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا پھر وہ فرشتے جب آتے ہیں تو بندہ مومن کی روح نکالتے ہیں۔ اب غور کرنا، میری بھی نکلنی ہے، اللہ کرے کوئی ایسا ہی ماحول بن جائے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں 7 جنت سے پوشاک لے کے آتے ہیں، اور جنت کے عطروں سے اس کو معطر خوشبودار کیا جاتا ہے۔ سبز رنگ کی وہ پوشاک بندہ مومن کے لیے لائی جاتی ہے، اور بندہ مومن کو جنت کی بشارتیں، جنت کے نظارے کروائے جاتے ہیں، حالانکہ بندہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا ہے۔ ارے جس کا کلمہ پڑھنے والا آخری ویلے زمین پہ لیٹ کے جنت کا نظارہ کر سکتا ہے، اس پیارے آقا کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو تجھے بھی مجھے بھی اگر نیکی نصیب ہو گئی تو یہ انعام دیا جائے گا کہ آخری ویلے جنت کا مشاہدہ، پھر جہنم کا نظارہ۔ لیکن اگر کلمے کی سلامتی، حضور کی محبت ہمارے نصیبے میں ہوئی تو وہ فرشتے پھر آئیں گے، تیاری مکمل ہو جائے گی، حضرت ملک الموت عین مقررہ وقت پہ تشریف لائیں گے، نرم لہجے میں، پیارے انداز میں روح نکالیں گے، اور خوبصورت انداز میں نکالیں گے۔ کملی والے آقا نے فرمایا یوں روح نکلے گی جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اللہ روح نکلے گی، ملک الموت فرمائیں گے نکل آ، اس حال میں کہ اللہ تجھ پہ راضی ہے اور تو اللہ پہ راضی ہے۔ آج تجھ پہ ظلم نہیں، زیادتی نہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ جنتی لباس میں فوراً وہ فرشتے اس روح کو لپیٹ لیں گے، اور ان کی تحویل میں روح آ جائے گی، اور اس وقت بندہ مومن، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا مقام، آپ نہیں جانتے، لیکن حضور پاک نے فرمایا بندہ مومن کی جب روح نکلتی ہے اس وقت زمین بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، آسمان بھی معطر ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے اندر ہے کیا، ساری زندگی ہم نے اس کو نظر انداز ہی کیے رکھا، نہیں پہچانا اپنے آپ کو۔ اگر پہچان جاتے تو فرمایا ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکے، ہم دوسروں کی پہچان کے کھاتے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ چھوڑ میرے دوست
کسی کے طرف نہ دیکھ، اپنے طرف دھیان کر۔ جب تو نے پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ کو تو نے دیکھ لیا تو پھر تجھے جہان میں ہر کوئی اچھا ہی نظر آئے گا۔ تو جب وہ اس کی روح نکلتی ہے تو جنت میں، اور پھر کافر کی جب روح نکلتی ہے تو سخت لہجے میں، کرخت آواز میں، جہنم کے 7 فرشتے معاون بن کے جہنم سے لباس لیے، آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا وہ بستر لیے آتے ہیں۔ عین وقت مقررہ ملک الموت اس کی روح ایسے کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار جھاڑی پر ململ کا کپڑا ہو تو اس کو کھینچا جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی بندے کو اتنی تکلیف ہوگی، سخت کرخدار لہجے میں اس کی روح کو نکالا جائے گا، اور اتنی بدبو کہ زمین والے بھی مضطرب ہیں پر آسمان والے بھی